بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ ویوم الآخر ویشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ حضرات گرامی قدر، آج میرا موضوع ہے زنا کے حوالے سے کہ قرآن کریم نے زانی کو کیا حکم فرمایا ہے اور زنا کرنے والے کی قرآن اور احادیث میں اور آئین پاکستان میں کیا سزا ہے۔ یہ پارہ نمبر 18 ہے اور سورہ نور ہے، آیت نمبر اس کی 2 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو بد کردار ہیں اور وہ مرد جو بد کردار ہیں ان کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور تم ان پر کبھی بھی ترس نہ کھاؤ اگر تم اللہ کے دین کو سمجھتے ہو اور تم اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہو اور اس کے پچھلے دن پر۔ ان کی سزا مقرر ہے، اور جب ان کو کوڑے مارے جائیں تو تم ان کے پاس حاضر ہو جائے کرو۔ اسلام کے اندر اسلام کی سزا جو ہے، اسلام کے اندر زنا کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے۔ اسلام کے اندر زنا کی جو سزا ہے وہ جلائے وطنی بھی ہے۔ پھر خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خیر بما یصنعون۔ پارہ نمبر یہ بھی 18 ہے، سورہ نور ہے اور آیت نمبر اس کی 30 ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں ایک زندگی کا سلیقہ دیا کہ چاہے مسلمان مرد ہے اور چاہے وہ مسلمان عورت ہے، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے، وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرے۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا دوسرا حکم کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت بڑا ستھرا کام ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے، خالق نے اس کام کو ستھرا کہا، اور بے شک اللہ تمہارے اس عمل سے باخبر ہے۔ اور ایک مقام پر خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک میرا رب تو وہ ہے، ابھی دل کے اندر تم سوچتے ہو وہ تمہاری سوچنے سے پہلے وہ تم سے باخبر ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث رسول کے اندر فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس کے وجود سے ایمان دور چلا جاتا ہے، اور وہ ایمان جو ہر وقت بندے پر ایک سایہ ہوتا ہے چھتری کی طرح، اور جب زنا سے فارغ ہوتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے کہ یہ تمہارے دائیں اور بائیں رہنے والے فرشتے یہ بھی تم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں رہ کر زنا کرتا ہے، خالق اپنی جنت سے اسے 500 میل دور کر دیتا ہے۔ کہ زانی جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی خوشبو سے بھی وہ محروم رہتا ہے، اور 500 میل اسے دور کر دیا جاتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ اپنے گھر کے دروازے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا چلا آ رہا تھا۔ آپ اسے دیکھ کر اندر چلے گئے اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ گزر گیا
تو آپ نے اپنے خادموں کو فرمایا کہ کیا وہ فتنہ گزر گئے؟ حضور گزر گیا ہے۔ تو آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا حسین لڑکا تھا، اس سے کلام کرنا بھی گناہ ہے، ان کو دیکھنا بھی ایسے لوگوں کو گناہ ہے، اور ان کے پاس بیٹھنا بھی گناہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایمان خراب کرتے تھے۔ اور حضرت قاضی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا ایسے لڑکوں کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر عورت کے ساتھ تو ایک شیطان ہوتا ہے، لیکن ایسے لڑکوں کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کسی ایسے لڑکے کا بوسہ دیا جا سکتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم شہوت کی نیت سے کسی لڑکے کا بوسہ لوگے تو تمہیں 500 میل جنت سے، تمہیں 500 میل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھنے کے بعد شہوت کی نگاہ سے اس کا بوسہ لیتا ہے، اس کی پیشانی کو چومتا ہے، رخساروں کو چومتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ یہ بھی زنا کے اندر شامل ہے۔ تم کسی غیر عورت کا نہ چہرہ دیکھ سکتے ہو، نہ اس کا بوسہ لے سکتے ہو۔ اور آقا علیہ السلام نے دیکھنے کے بارے میں فرمایا کہ ایک نگاہ اتفاقی اگر تمہاری پڑ جاتی ہے اس پر تمہاری پوچھ نہیں ہو، اور اگر تم دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ دیکھو گے کسی بھی عورت کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ میں شامل ہوگا، خدا بھی تم سے ناراض ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زنا کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ جب کسی غیر عورت کو دیکھیں گی اور اس کو دیکھتی رہیں گی تو یہ زنا کے اندر شامل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے کان بھی زنا کرتے ہیں، اگر کسی غیر عورت کی تم آوازیں سنو گے، سنتے رہو گے تو یہ بھی زنا میں شامل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تمہاری زبان بھی زنا کرتی ہے، اور اگر تم کسی غیر محرم سے ایسی گفتگو کرو گے جو نہ خدا کو پسند ہو نہ پیارے مصطفیٰ کو پسند ہو تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی زنا کے اندر شامل ہوگا۔ اور تعزیرات پاکستان، جو کہ پاکستان کا ایک آئین 1860 کا جو آئین ہے، آئین پاکستان میں زانی کی جو سزا ہے وہ 7 سے 10 سال تک ہے۔ آئین پاکستان کے اندر زنا کرنے والا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کی 7 سے 10 سال تک سزا ہے، اور پھر اس کو جرمانہ بھی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اس سے مشقت بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام سزائیں آئین پاکستان کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی حضور میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوب کے صدقے ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اور قرآن کریم نے تو یہاں تک کہہ دیا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن ہم نے مہرے لگا دی ہیں، تمہارے ہاتھ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے پیر بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہاری زبان تمہارے خلاف، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھیں کہیں گی کہ مجھ سے دیکھتا رہا، زبان کہے گی مجھ سے غلط گفتگو کرتا رہا، کان کہیں گے مجھ سے غلط لوگوں کی باتیں سنتا رہا، پیر کہیں گے مجھے چلا کر لے کر گیا تھا، ہاتھ کہیں گے کہ مجھ سے پکڑتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وجود نہ ہمارا آج ہے
اور نہ کل ہے. اس وجود سے حساب و کتاب ہوگا. ان آنکھوں کا حساب ہوگا, اس زبان کا حساب ہوگا, ان کانوں کا حساب ہوگا, ان ہاتھوں کا حساب ہوگا, ان پیروں کا حساب ہوگا. اور خالق نے ہم سے پوچھنا ہے جس دن ہم نے اس کے دربار میں حاضر ہونا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا پنتر پاک کی برکت سے ہمیں زنا جیسی لعنت سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.